مولانا اجمل قادری نے دورہ اسرائیل اور تعلقات استوار کرنے کا اعتراف کیا ہے اور انہوں نے نواز شریف کا اصل چہرہ بھی ظاہر کیا ہے. یہ مراد سعید کی جانب سے ٹویٹ بھی کیا گیا تھا اس حوالے سے, جبکہ مولانا اجمل قادری نے اعتراف کیا کہ انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا. اور مولانا اجمل قادری کے حوالے سے اسرائیلی میڈیا پر یہ دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے. اسرائیل کا دورہ کرنے والے مولانا اجمل قادری کا انکشاف سامنے آیا. نواز شریف کے دورے میں وفد نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا. مولانا اجمل قادری کی جانب سے کہا گیا ہے اور اسرائیل کے وزارت خارجہ کے لوگوں اور کابینہ کے وزراء سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا ہے, ملاقات کے لیے وہ ہمارے ہوٹل میں آئے تھے, یہ بھی ان کی جانب سے انکشاف کیا گیا. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ تجارت سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے. اسرائیلی چاہتے تھے کہ سیاسی اور سفارتی تعلقات کو فلسطین کے ساتھ مشروط نہ کیا جائے. جی بالکل, مولانا اجمل قادری نواز شریف دور میں اسرائیل جانے کا اعتراف کر چکے ہیں اور اسرائیلی میڈیا پر اس حوالے سے کلپ بھی زیر گردش تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے دورہ کیا اور جو وفد تھا اس میں اجمل قادری بھی شامل تھے. اب اجمل قادری صاحب کی جانب سے بھی یہ کہہ دیا گیا ہے اور نہ صرف یہ کہ دورہ اسرائیل کا اعتراف کیا ہے بلکہ وہاں پر تعلقات استوار کرنے کا بھی ان کی جانب سے اعتراف کیا گیا ہے اور اسرائیل کی وزارت خارجہ کے لوگوں اور کابینہ کے وزراء میں ملاقاتیں ہوئیں, اس بات کا بھی ان کی جانب سے اعتراف کیا گیا ہے. وزارت خارجہ کے اس دور کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کیا ہم ان سے تعلقات قائم کر بھی سکتے ہیں یا نہیں, اور اگر ان سے تعلقات قائم کریں تو ان تمام تر مفادات کا جو رخ ہے وہ پاکستان کے حق میں ہوگا یا نہیں. تو ایک طرح کا یہ مطالعاتی سفر تھا اور تعلقات کی ابتدا تھی. اصل میں اس میں بہت ساری باتیں یہ تھیں کہ جیسے بھارت ہمارا دشمن ملک ہے, اس سے کہیں بھی ہمارے معاملات نہیں ہیں, لیکن میاں نواز شریف صاحب کیونکہ تجارت کے رخ کو جانتے ہوئے چاہتے تھے کہ بجائے سبزیاں اور ٹماٹر دبئی کے راستے پاکستان امرتسر سے براہ راست کیوں نہ آئیں. اسی طرح سے یہ ہمیں دیکھنا تھا کہ اس تجارت کا اور اس تعلقات کا جو فائدہ ہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہے یا نہیں. تو ہم نے بھرپور طریقے سے دو تین ان کی وزارت خارجہ کے اعلیٰ لوگ تھے اور ان کی کابینہ کے ایک دو وزراء تھے جو ملنے ہمارے ہوٹل میں آئے اور ہماری بڑی سیر حاصل گفتگو ان سے رہی. زیادہ تجارتی امور پہ بات ہوئی کیونکہ پاکستانی ٹیکسٹائلز اسرائیلیوں میں بڑے مقبول ہیں اور اسرائیل کی فرٹیلائزر اور دوسری جو ان کے ایسے معاملات ہیں جیسے وہ زراعت کے معاملوں میں بہت آگے ہیں, تو سستے بیجوں کے متعلق اور ان چیزوں کے متعلق گفتگو ہوئی جو بالکل ابتدائی درجے کی بات ہے. اور سیاسی اور سفارتی تعلقات میں یہ بات طے کی گئی کہ اگر اس کی بنیاد فلسطینی ریاست کے قیام سے مشروط نہ کی جائے تو اسرائیلیوں کے نزدیک یہ زیادہ بہتر تھی. لیکن میں نے ان کو یہی وعدہ کیا کہ جب تک فلسطینی ریاست کے قیام کے متعلق ہمیں کوئی اعلیٰ اسرائیلی قیادت کی جانب سے یقین دہانی حاصل نہ کروائی جائے اور ہم حاصل نہ کر سکیں تو ہم